بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تک ہم نے علم کی تعریفات اور علم کی اقسام خلاصتاً بیان کی تھی، اور آج کے سبق کے اندر مصنف علیہ رحمہ اقسام علم کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْن أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ۔ فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک تصور ہے، لیکن پہلے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ مطلقاً علم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ علم حصولی حادث کی تقسیم ہے۔ فرماتے ہیں علم حصولی حادث کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک تصور ہے، وَثَانِيهِمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ، اور دوسرے کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر تصور کے متعلق وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم۔ بہرحال تصور وہ ایسا ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ بات کی دو قسمیں ہیں، قول معقول اور قول ملفوظ۔ مناطقہ جو بحث کرتے ہیں یہ قول معقول سے بحث کرتے ہیں، قول ملفوظ سے بحث نہیں کرتے۔ ان کا جو موضوع بحث ہے وہ قول معقول ہے۔ اگر وہ شے واحد کا ادراک ہے تو اس کو تصور کہیں گے، اگر مختلف اشیاء کا ادراک ہوا لیکن نسبت خالی ہے تو پھر بھی تصور، نسبت ہے لیکن تامہ نہیں ہے، ناقصہ ہے تو پھر بھی تصور، تامہ ہے لیکن خبریہ نہیں ہے، انشائیہ ہے تو پھر بھی تصور، نسبت تامہ خبریہ ہے لیکن اس کے اندر اذعان اور یقین نہیں ہے تو پھر بھی تصور، اور نسبت تامہ خبریہ کا اذعان اور یقین پایا جائے تو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی تفصیل ہے اور یہ اقسام ہیں اور پھر یہ ان کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے قول معقولی کے سلسلہ میں، قول ملفوظ کے سلسلہ میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قول معقول کا سمجھنا اور سمجھانا یہ قول ملفوظ پر موقوف ہے، اسی وجہ سے طبعاً یہ اقسام اور یہ اعلام جو ہے قول ملفوظ پر بھی بولے جاتے ہیں، لیکن مناطقہ کا جو موضوع بحث ہے وہ قول معقول ہے، قول ملفوظ نہیں ہے۔ تو اب سمجھیے، فرماتے ہیں کہ تصور وہ ایسا قول معقول ہے، ایسا ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو، لہذا تصدیق اس کے بالعکس ہوگی کہ وہ ایسا ادراک جو مع الحکم ہو تو وہ کیا ہے؟ تصدیق۔ پھر حکم کی وضاحت فرماتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں والمراد بالحکم نسبت امر الی امر آخر۔ حکم سے مراد ایک امر کی دوسرے امر کی جانب نسبت کرنا ہے، ایجاباً اور سلباً۔ ایجاب کے طور پر نسبت کرنا یعنی اس معاملے کو ثابت کرنے کے طور پر نسبت کرنا، جس طرح کہ کہنا کہ زید کھڑا ہے، یہاں پر زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، اور سلباً یا سلباً ایک امر کی دوسرے امر کی جانب نسبت کرنا، مثلا کہنا کہ زید کھڑا نہیں ہے، یہاں پر زید سے کھڑا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں اس ایجاب اور سلب کو اگر چاہو تو وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ ایقان او انتظان، طلباء کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس ایجاب اور سلب کو ایقاع اور انتزاع سے بھی تعبیر کر سکتے ہو۔ وقد یفسر الحکم بوقوع النسبت ولا وقوعها، اور پھر اس کو وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی ایجاب اور سلب کہیں، ایقاع اور انتزاع کہیں، یا وقوع اور لا وقوع کہیں۔ اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کما اذا تصورت زیدا او قائما وحدہ من دون ان تثبت القیام لزید او تسلبہ عنہ، جس طرح کہ تو نے زید یا کھڑا ہونے کا اکیلے تصور کیا بغیر اس کے کہ تو قیام کو زید کے لیے ثابت کرے یا زید سے قیام کی نفی کرے، محض کھڑا ہونے کا تصور کیا یا زید کا تصور کیا، لیکن ایک دوسرے کی جانب نسبت نہیں کی، زید کے لیے کھڑا ہونے کا اثبات یا زید سے کھڑا ہونے کی نفی نہیں کی، تو یہ تصور ہے۔
کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ادراک خالی عن الحکم ہے۔ اور پھر امت تصدیق و فہو علی قول الحکماء سے تصدیق کی وضاحت فرما رہے ہیں، لیکن مصنف علیہ رحمہ نے تصدیق کی تعریف فرمانے کے بجائے یہاں پر ایک اختلافی بحث کو چھیڑا ہے، اور پھر اسی اختلافی بحث کے ضمن کے اندر تصدیق کے بیان کو لایا ہے۔ وہ اختلافی بحث سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ تصدیق کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: موضوع، محمول اور نسبت رابطی، اور نسبت رابطی کا اذعان اور یقین۔ مثلا ہم نے کہا زید کھڑا ہے، یہاں پر زید موضوع ہے اور کھڑا یہ محمول ہے، اور ہے جو لفظ ہے یہ نسبت رابطی ہے۔ یہ اردو میں ایجاب میں ہے ہوتا ہے اور سلب میں نہیں، اور عربی میں یہ ایجاب میں ہوا اور سلب میں لیسا ہوتا ہے، اور فارسی میں یہ نسبت رابطی ایجاب میں ہست اور سلب میں نیست ہوتی ہے۔ لیکن یہ نسبت رابطی غیر زمانی ہے، لیکن اگر اسی ہست کو بعد کر دیا جائے، نیست کو نہ بعد کر دیا جائے، اور ہے کے بجائے تھا اور نہیں کے بجائے نہ تھا بنا دیا جائے، اور ہوا کے بجائے کانا اور لیسا کے بجائے ما کانا لا یکون بنا دیا جائے، تو پھر یہ نسبت رابطی زمانی ہو جائے گی۔ یہ محض نسبت رابطی ہے، چاہے زمانی ہو چاہے غیر زمانی۔ اور پھر نسبت رابطی کا اذعان، یہ چوتھی چیز ہے۔ یہ 4 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو تصدیق بنتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب نسبت خبریہ کا اذعان پایا جاتا ہے تو اس نسبت خبریہ کو ہی حکم سے تعبیر کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اذعان اور یقین نہ پایا جائے تو پھر ان کو نسبت خبریہ یا نسبت بین بین، نسبت تقریریہ اور نسبت رابطی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب یہ تمہید سمجھ چکے تو اب آئیے کتاب کی جانب۔ حکماء کا اور امام راضی کا آپس میں اختلاف ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ ہے نسبت خبریہ کا اذعان۔ باقی رہ گئے تصورات ثلاثہ یعنی موضوع، محمول اور نسبت رابطی، وہ تصدیق کا جز اور حصہ نہیں ہے بلکہ تصدیق کے لیے شرط ہیں۔ جبکہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ شطر ہیں، یعنی تصدیق کا جز ہیں۔ تصدیق 4 چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، یہ چاروں چیزیں پوری ہوں گی تو تصدیق بنے گی۔ ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق سے خارج اور شرط ہیں، جبکہ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے بلکہ شطر اور جز ہیں۔ اور حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، یعنی وہ فقط نسبت تامہ خبریہ کے اذعان کا نام ہے، جبکہ امام راضی کہتے ہیں یہ مرکب ہے، یعنی 4 چیزوں سے مل کر تصدیق بنتی ہے۔ فرماتے ہیں امت تصدیق فہو علی قول الحکماء عبارۃ عن الحکم المقارن للتصورات۔ بہرحال تصدیق حکماء کے مذہب کے مطابق عبارت ہے ایسے حکم سے جو تصورات سے ملا ہوا ہو، اور تصورات ثلاثہ شرط ہیں تصدیق کے پائے جانے کے لیے۔ ومن ثم لا یوجد تصدیق بلا تصور، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جاتی، کیونکہ تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں۔ والامام الرازی یقول، اور امام راضی فرماتے ہیں انہ عبارۃ عن مجموع الحکم و تصورات الاطراف، فرماتے ہیں کہ یہ تصدیق حکم اور تصورات اطراف کے مجموعے کا نام ہے۔ اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ فَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٍ، جس وقت تو نے کہا کہ زید قائم ہے اور تو نے زید کے قیام کا اذعان کر لیا ہے، تو تحصل لک علوم ثلاثۃ، تو تجھے 3 علم حاصل ہوئے۔ احدها علم زید، ان میں سے ایک زید کا علم، وثانیها ادراک معنی قائم، اور دوسرا قائم کے معنی کا ادراک، وثالثها علم المعنی الرابط الذي يعبر عنه فی الفارسیۃ بحست فی الایجاب ونیست فی السلب وہے و نہیں فی الہندیہ، اور تیسرا اس معنی رابطی کا علم جس کو فارسی میں
ایجاب میں ہست کے ساتھ اور سلم میں نیست کے ساتھ اور ہندی زبان میں ہے اور نہیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ تَارَةً، اور فرماتے ہیں کبھی اس معنی کو حکم سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ جب نسبت تامہ خبریہ کا اذعان پایا جائے تو اس نسبت تامہ خبریہ کو بھی حکم سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ وَالنِّسبَةُ الْحُكْمِيَّةُ أُخْرَى، اور کبھی اس کو محض نسبت خبریہ سے تعبیر کرتے ہیں جب اذعان نہ پایا جائے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْحَكِيمَ يَزْعَمُ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ إِلَّا إِدْرَاكَ الْمَعْنَى الرَّابِطِ۔ فرماتے ہیں جان تو اس بات کو کہ حکیم یعنی حکماء گمان کرتے ہیں کہ تصدیق نہیں ہے مگر معنی رابطی کا ادراک، یعنی وہ فقط نسبت تامہ خبریہ کے اذعان کو تصدیق کہتے ہیں۔ والامام یزعم ان التصدیق مجموع الادراکات الثلاثة اعنی تصور المحکوم علیہ، تصور المحکوم به و ادراک النسبت الحکمیت المسمى بالحکم۔ فرماتے ہیں کہ امام رازی یہ گمان فرماتے ہیں کہ تصدیق ادراک ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے، میری مراد محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور نسبت خبریہ کا ادراک جس کو حکم سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، یعنی جب اذعان پایا جائے۔ تو یہ چار چیزیں موضوع، محمول، نسبت خبریہ اور نسبت خبریہ کا اذعان، یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی تو تصدیق بنے گی۔ لیکن اختلاف ہے علماء کا اس میں۔ حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق فقط نسبت تامہ خبریہ کے اذعان کا نام ہے، باقی تصورات ثلاثہ اس کے لیے شرط ہیں، جبکہ امام راضی فرماتے ہیں کہ شرط نہیں ہے بلکہ یہ چاروں چیزیں ملیں گی تو تصدیق بنے گی، یعنی یہ سارے کے سارے تصدیق کے اجزاء ہیں۔